وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ میں آپ سے ایک ہی بات شروع سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ بتائیں ہے کہ نہیں ہے۔ صاحب بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں۔ اگر آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، آپ صاف طور پہ کہیں کہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آپ سے کہا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نئی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد ایک نبوت کا سلسلہ جاری ہوا جس کو آپ ذلی، بروزی یا امتی یا غیر حقیقی کہتے ہیں؟ آپ بات کریں جی، بات کریں جی آپ وہ ذرا آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں گے پیارے بھائی؟ کون سی آیت پڑھ کے؟ میں نے کہا آپ آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں گے ذرا پلیز، جو ابھی جس پہ بحث ہو رہی ہے۔ تو بھائی میری بات سمجھے ذرا، آپ کی طرف سے یہ آیت پیش کی گئی تھی کہ یہ اجرائے نبوت کی آیت ہے۔ ٹھیک ہے اس کا ترجمہ پیش کر۔ نہیں آپ کے احباب نے پیش کی یہ سن لینا بھائی یار، آپ تو چپ کر جائیں نا درمیان میں، آپ تو چپ کر جائیں۔ آپ دیکھیں بعد میں آئے ہیں، بعد میں سمجھ لیں اور سوال سمجھ لیں کیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں میں ان کا دونوں کا جو ایک موقف پھنسا ہوا ہے، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی لاسٹ میں بھائی بات کر رہے تھے، اگر وہ ترجمہ پیش کر دیں تو 1 منٹ میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ اچھا میں نے عرض کی ہے آپ کی طرف سے وہ پیش ہوئی تھی آیت، آپ ترجمہ کریں، آپ کو وہ بات جواب دیں گے۔ یار آپ 1 منٹ صبر کر لیں گے، میں بات کو حل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ درمیان میں جھجھل ڈال رہے ہیں۔ بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، صرف 1 سیکنڈ دیجیے گا۔ اچھا بھائی دیکھیں، ذرا چپ کریں آپ۔ علی یہ جو بندہ ہے نا، اس کو بولو آپ خود ہی لگاؤ اور خود ہی آیت کو پڑھو اور اس کا ترجمہ کرو، کیونکہ آیت ان کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ ان کی دلیل ہے یہ، وہ بار بار آپ کے اوپر یہ لگا رہا ہے، یہ آپ کی کٹنگ کر کے ٹویٹر پہ لگاتا ہے کہ بھائی آپ مان گئے کہ نبوت جاری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر یہ مولا بس صاحب بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی آیت لگائیں یا وہاں پہ، بلکہ علی آپ لگا دو، یہ خود پڑھیں گے اور خود اس کا ترجمہ کریں گے۔ اچھا مولا بس صاحب، مولا بس 1 سیکنڈ، کوئی بات نہیں، آپ کو انشاءاللہ ہم آج پورا موقع دیں گے کہ آپ اپنی بات کریں۔ اب ذرا پہلے سن لیں بات پوری کے بات ہو کیا رہی ہے، تاکہ آپ آئیں۔ مجھے پتا ہے میں کافی دیر سے سن رہا ہوں، صرف مجھے آپ اپنی طرف سے جو آپ میری بھائی میری بات آپ کا موقف ہے آپ اس کا ترجمہ پیش کر دیں، بات ابھی حل ہو جائے گی۔ میرے پاس 1 سیکنڈ آپ کی جماعت کا ہے، آپ وہ یار آپ کو سکون ہے، آپ 1 منٹ صبر کر لیں گے۔ بھائی 1 منٹ اچھا 1 سیکنڈ جناب نا، مولا بس صاحب میری بات کو سنیے گا دھیان سے۔ آپ کو ہم پورا وقت دیں گے آپ کی بات کرنے کا، کوئی آپ کی بات کو نہیں کاٹے گا۔ پہلے آپ ہماری بات کو توجہ سے سن لیجئے گا کہ جو بات چل رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات کی، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے پروفیسر بھائی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کلپ کاٹنا، دیکھیں اگر کسی آدمی کو اس طرح جو ایک موقف کسی آدمی کا نہیں ہے اور وہ کلپ کاٹ کے اپنی تسکین کے لیے یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتایا فلاں کا موقف یہ ہے، تو بھائی جتنا مرضی کرے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ جو ہم نے اتنے واضح انداز میں بتا دیا ہے، قرآن میں غیر حقیقی نبوت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں غیر حقیقی نبوت نام کی کوئی چیز ہے، تو ہمیں پورے قرآن سے کسی ایک غیر حقیقی نبی کا نام بتا دو، کیونکہ قرآن نے جب نبوت کی بات کی ہے تو نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ تو جس وقت تک کوئی آدمی یہی نہ بتا سکے کہ قرآن میں غیر حقیقی نبوت کے علاوہ اور چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، تو آگے بات کیا ہے؟ اس کے بعد یہ بات اپنا مولا بس صاحب نے بات یہ کی ہے کہ جی آپ آیت لگائیں، ترجمہ کریں۔ دیکھیں آپ کو کتنی اصولی بات بھائیوں نے بتائی ہے۔ آپ لوگ آئے ہیں اپنا مقدمہ ثابت کرنے۔ کیا مقدمہ؟ کہ جی قرآن کی روح سے امتی نبی بن سکتا ہے، یہ آپ کا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے پہ آپ ایک آیت پیش کرتے ہیں، اس آیت کے اوپر ہم لوگ آپ سے بحث کر رہے ہیں۔ بحث کو روک کے آپ کہتے ہیں جی کہ آپ آیت کو لگا کے ترجمہ کریں۔ بھائی ہم نے آیت کو، جو بندہ دلیل پیش کرتا ہے اپنی دلیل کی وضاحت اس نے کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی دلیل پیش کریں گے نا
تو بالکل اصول کی روح سے وضاحت ہم کریں گے. ایک بات آخری بات یہ, اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں. اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آیت کا کیا ترجمہ کیا, ہم تو اس چیز کے قائل ہیں میرے بھائی, سن لو کان کھول کے سارے بھائی, ہم اس چیز کے قائل ہیں نہ تو ہم قرآن کے ترجمے خود کرتے ہیں اپنی رائے سے, نہ قرآن کی تفسیریں خود کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے نا کہ اس آیت کا ترجمہ تفسیر کریں, میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا, میں کھولوں گا تفسیر ابن کثیر کو, جو بھی معتبر تفسیریں ہیں اس میں سے میں آپ کو ترجمہ پڑھ دو, تفسیر ہی پڑھ دوں گا. تو ہمارا موقف تو یہ ہے, ہم تو نہ اپنی سمجھ سے ترجمے کرتے ہیں نہ اپنی سمجھ سے تفسیریں کرتے ہیں. ہمارا اعتماد تو اصول تفسیر کے علم کے اوپر ہے. لہذا آپ اصول والی بات کریں, آپ نے آیت پیش کی ہے, آپ کا حق بنتا ہے آیت لگائیں, وضاحت کریں, جو کہنا کریں. اس لیے الٹی منطق کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. اب آپ کریں بات. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ جو بھائی ابھی درمیان میں انٹرپٹ کر رہے تھے نا, ان کو پتا تھا کہ ہونے کیا والا ہے, اس لیے وہ جان بوجھ کے آ کے درمیان میں انہوں نے آپ کو بھی ایک ایسی پٹی پہ چڑھا دیا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آنی چاہیے. بس اسی طرح ایک ایسے عقیدے کو اپنا لینا چاہیے جو قرآن کے بالکل منافی ہے. عرض یہ ہے کہ کیا قرآن میں ختم نبوت ہو چکی ہے؟ پہلے تو اس بات کا آپ ثبوت دیں نا. امتی نبی تو بہت بات کی بات ہے, اور نبوت ہے یا نہیں ہے پہلے تو اس بات کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نبی آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. آپ کہتے ہیں کہ نبی ختم ہو گئے ہیں اور اب نبی نہیں آ سکتا. کیا آپ کا یہی عقیدہ نہیں ہے؟ اگر یہی عقیدہ ہے تو اس کی دلیل دے دیں, پھر آگے چل کے دیکھیں گے کہ اگر نبی آ سکتا ہے تو وہ کون سا نبی ہے جس کی قرآن میں وضاحت موجود ہے. پھر اس بات کو آپ لے کے چل سکتے ہیں. یہ نہیں کہ درمیان میں آ کے آپ جمپ کر کے اور اپنی بات کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ حل کرنا چاہیں. اس لیے آپ پہلے, پھر اگر اس طرح کی بات کرنی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ آیت پیش نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس کا ترجمہ پیش کریں گے اور آپ یہ پیش کریں, تو پھر اصولاً بات یہ بنتی ہے کہ آپ ختم نبوت کا ثبوت دیں اور پھر اس سے آگے بات کریں. جی بولیں آپ. کوئی بھی نہ بولے, ہمیں پتا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک آیت لے کے آئے, آپ جو ٹاپک یہاں پہ آپ نے چھیڑا ہے, آپ ابھی وہاں سے جمپ لے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ پھنس گیا ہے اور آپ ایک ایمبولینس لے کے آ گئے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بندے نے جو آیت لگائی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69. ہم یہاں پہ لگاتے ہیں. مولا عباس صاحب آپ اس کی تلاوت بھی کر دیں, ترجمہ, اور پھر ہمیں سمجھا دیں کہ بھائی وہ تو بندہ جو کہہ رہا تھا کہ بھائی جو ہے کہ بھائی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو بہت سے نام ملیں گے اور اس میں انبیاء اور صدیق اور شہید بن جائیں گے. تو یہ والی آیت وہ لے کے آیا, ہم نے نہیں چھیڑی. ابھی ختم نبوت کا ٹاپک نہیں ہے, ابھی آپ کا بندہ پھنسا ہوا ہے انڑ میں, 99 پہ پھنسا ہوا ہے. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ انعامات کا ذکر ہے, کیا اس قرآن کی آیت میں انعامات کا ذکر نہیں ہے؟ آپ انکار کرتے ہیں اس بات کا؟ سبجیکٹ ہے جو, ایک منٹ رک جائیں. چودھری آپ نہ بتا دیں آپ نے ٹروتھ سیکر سے سوال کیا تھا. اگر امتی نبی کا وہاں سے اجرائے نبوت کے حساب سے کرتے ہیں تو جو باقی غیر حقیقی 3 انعامات ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا سوال ریپیٹ کر دیں, ان کو پتہ لگ جائے گا کہ سوال ہے کیا. جی شکریہ, جی شکریہ. اچھا دیکھیں مولانا عباس صاحب, پہلی بات نا اصل چونکہ نا آپ نے شاید شروع سے ایک بات سنی نہ ہو, ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے کہ بھئی ایک سوال کر کے فلاں کو پھنسا لو, فلاں کچھ بھی نہیں ہے. ہم آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں اپنی بات کرنے کا اور اب اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں, اور جو سننے والے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ کون بندہ کیا بات کر رہا ہے. کوئی آدمی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس آیت کا ترجمہ نہیں کرنا. میں نے آپ سے ابھی نہیں کہا, میں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ بھئی ایک آیت پیش کرو تو میں آیت بھی پیش کروں گا, میں اس کی تفسیر بھی آپ کو بتاؤں گا. کہاں سے بتاؤں گا؟ معتبر ترجمہ پیش کروں گا, معتبر تفسیر پیش کروں گا. یہی تو ہم بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر اس اصول کو مان لینا کہ قرآن کریم کو اپنی رائے سے نہیں سمجھا جاتا, قرآن کریم کو اصول تفسیر کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. ابھی جو بھائی نے اپنا سوال ریپیٹ کر دیں, ہم نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس آیت کو دلیل بنانا ہے اپنے عقیدہ کے اوپر, تو آپ کے عقیدہ کی روح سے صرف غیر حقیقی نبوت ہے جو آپ جاری کر سکتے ہیں. تو آپ نے پھر یہ بتانا ہے کہ اس آیت کی روح سے یہ جو 4 درجے بیان کیے گئے ہیں یہ چاروں کے چاروں غیر حقیقی ہیں یا اس میں سے ایک حقیقی ہے باقی غیر حقیقی ہیں, یا کیا اس میں وجہ ہے؟ تو یہ آپ کی دلیل کے اوپر بحث ہو رہی ہے, اس کا آپ جواب دے دیں. سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیر حقیقی نبی کا ہم قرآن مجید میں لفظ دکھائیں گے؟ یہ آپ کے ذمہ ثبوت ہے کہ کس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو غیر حقیقی نبی ہے یا امتی نبی ہے, امتی کا لفظ اور غیر حقیقی جو ہے لفظ ہے, یہ ہم قرآن مجید سے دکھائیں گے کہ لکھا ہوا ہے. یہ پہلے آپ نے ثبوت دینا ہے کہ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے.
दूसरी बात, मैं बता दूं, आपने मुझे ये बताना है, एक सेकंड सर, मेरी बात मुकम्मल होने दे। आप जरा खामोश रहें, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं। आप ये बताएं कि क्या आप इस उम्मत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसमें आप सदीक मानते हैं कि लोग, साले मानते हैं कि लोग हैं, शहीद आप मानते हैं कि इस उम्मत के अंदर अल्लाह ताला शहादत का रुतबा देता है, साले होने का रुतबा देता है, सदीक होने का रुतबा देता है? क्या आप ये जो इनामात है ये मानते हैं या सारे इनामात का इनकार करते हैं? ये दो सवालों के जवाब दें आप। आपके सवाल का मैं अभी हल निकाल देता हूं क्या हो रहा है। अभी जो हमने सवाल पूछा उसका भी जवाब दे दें आप जरा। मैंने तो अर्ज किया है कि आप ये साबित कर दें कि हमारे तरफ से किसी ने ये दावा किया हो कि उम्मती का लफ्ज कुरान मजीद में लिखा है, और हम साबित करेंगे। दूसरा लफ्ज हकीकी का, एक सेकंड सर, एक सेकंड, हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें। आप बहस बराए बहस कर रहे हैं और बात को उलझा रहे हैं। पहले तो आपको यह साबित करना चाहिए, आप सबूत उस बात का माने जिस बात का हम दावा करते हैं। हमारे किसी बंदे ने यहां पे इस ब्रॉड पे ऊपर फिर आप हमसे मुतालबा करें कि आप इसका जवाब दें। अब आपने जवाब देना है कि आप तीन इनामात का इकरार करते हैं या इनकार करते हैं। ठीक है, अब सुन लें जवाब को। अच्छा कामरान भाई, मेरी आपसे दरखास्त है कि अभी थोड़ा ना बात को थोड़ा तरतीब से चलाने के लिए ना आप वक्त तय कर दें। दोनों फ्री के एक मिनट बात करेंगे। अब मैं कामरान भाई आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, माइक सही कर लें। इजाज भाई, अली को आप मॉडरेट करने दें, अली को मॉडरेट करने दें, वो सही है अगर वो मॉडरेट करे तो। एक सेकंड ना, मैं ना अली को ना जरा, मैं इंशाल्लाह अली को भी उसमें दे देता हूँ वो एक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक सेकंड जरा मुझे दें। उसामा भाई कैसे हैं? आना मौजूद। दोनों फ्री के एक मिनट बात करें तो बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ना एक नहीं, इंशाल्लाह बात तो बड़ी वाज़ेह हो रही है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैं ना इसमें अली भाई को इधर से ढूंढना चाह रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाते तो मैं उनको उसमें एक्सेस दे देता। अली भाई आप ऐसा करें, भाई आप जवाब दे दें। चलिए ठीक हो गया, मैं पहले जवाब दे देता हूँ। ठीक हो गया, मैं पहले जवाब देता हूँ। अच्छा अब सुन ले आप ध्यान से बात को, जो आपने सवाल मुझसे पूछा है। अगर आप मुझे पहले ही बोलने का जी अपना, अगर सब लोग अपना माइक म्यूट कर लेते बाकी लोग, ताकि शोर ना आता भाई। अच्छा जी, तो अब जरा सुनिएगा बात मौला बस साहिब, कि अगर आप ना मुझे उसी वक्त ना सिर्फ 10 सेकंड बात करने देते ना, तो उसी वक्त आपके सवाल का वही मैं आपको जवाब दे देता। अब आपने पूछे हैं 2 सवाल, दोनों सवालों के जवाब आपको आज इसी ब्रॉड में इंशाल्लाह हम दे के भेजेंगे। सवाल नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 आपका जी, आपने कहा जी कि आप बताएं कि इस ब्रॉड के अंदर किसने दावा किया। भाई हमने आपसे कब कहा आप हमें लफ्ज निकाल के दिखाएं। हमने सिर्फ आपसे लफ्ज का मुतालबा ही नहीं किया। आप लोगों का जो अकीदा है, पहले आप बता देना अपनी बारी में कि आपका अकीदा है कि नहीं है। अगर आप कह दें हमारा अकीदा ही नहीं है, ठीक है, हम अपनी बात वापस ले लेंगे। और अगर आपका अकीदा है कि गैर हकीकी नबूवत नाम की एक नबूवत है जो कि जारी हुई है, तो आप इसके ऊपर आयत पेश कर दें। आप लफ्ज ना दिखाएं, आप कहेंगे कि ये आयत है और इस आयत की रूह से गैर हकीकी उम्मती जो है ना वो, और भी जितने उसके नाम है, वो जो नबूवत है ना वो जारी हुई है। मैं आपसे लफ्ज का मुतालबा नहीं कर रहा, आपको किसी लफ्ज का नहीं कहा। आपने अपनी बारी में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि यार आपने कहना है जी ये पहले आपने ये बताना है कि क्या आपका अकीदा है कि नहीं है कि एक नई नबूवत जारी हुई है जिसको आप नाम देते हैं उम्मती या गैर हकीकी नबूवत का। आपने बताना है कि आपका अकीदा है कि नहीं है। अगर आपका है, आप इसके ऊपर आयत कोट कर दें, उसके बाद अगली बात हो जाते हैं इंशाल्लाह। ये दूसरी बात का भी जवाब दे देना। सर मैंने आपसे कहा ना, हम एक एक करके दोनों बातों पे आ जाएंगे। नहीं, ये तो आपने मान लिया ना कि हमारी तरफ से ये दावा किया ही नहीं किया, तो ये सवाल खत्म हो गया। सर देखिए ना, मेरी बात सुन लेना, ऐसे नहीं। मैंने नहीं, अब नहीं, ये देखिए ज्यादती ना करें, उसूल के साथ और इंसाफ के साथ चलें। आप हमसे ये मुतालबा कर ही नहीं सकते कि आप हमें कुरान से ये उम्मती और गैर हकीकी का लफ्ज दिखाएं। ठीक है, पहली बात ये आपका मुतालबा, इतनी देर से जो आप चक्की पीस रहे थे और एक ही लफ्ज को पीस के निकाल रहे थे कि कुरान मजीद से इस आयत से हमें दिखाएं उम्मती का लफ्ज, दिखाएं गैर हकीकी का लफ्ज, वो आपने खुद तस्लीम कर लिया कि हमारे किसी भाई ने भी इस तरह की बात की ही नहीं है कि कुरान मजीद में इस किस्म का लफ्ज लिखा है और हम इसका सबूत देंगे।
یہ آپ نے تسلیم کر لیا, اس لیے آپ کا یہ سوال جو ہے رد ہو چکا ہے. اب میرے اگلے سوال کا آپ جواب دیں گے تو تب جا کے دوسری بحث ہوگی. جی اگلے سوال کا جواب دیں. پہلے آپ سن لیں بات. اب آپ نے نا دھیان سے بات کو سننا ہے کیونکہ لوگ بھی تاکہ سمجھ سکیں بات کو. آپ کے جو ساتھی تھے ان سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ قرآن کی کس آیت سے آپ غیر حقیقی یا امتی نبوت کا اجرا ثابت کریں گے, انہوں نے اس کے اوپر یہ آیت پیش کی. ہم نے کہا کہ اس آیت میں جو اس کا ترجمہ وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے یا اس کی تشریح وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ امتی نبی بنے گا یا نبی بنے گا. ہم نے ان سے وہاں پہ مطالبہ کیا کہ آپ نے اپنے عقیدہ, کیا عقیدہ, کہ امتی یا غیر حقیقی نبی کی نبوت کا اجرا, یہ ٹاپک چل رہا ہے. اس ٹاپک کے اوپر ایک آیت آپ کے ساتھی نے پیش کی سورہ نساء کی. ہم نے کہا کہ اس آیت میں سے جو آپ نے اپنے عقیدہ, اب بات کو سمجھنا ہے, عقیدہ انہوں نے پہلے اپنا بتایا ہے اور اس کے بعد آیت کی طرف دلیل کے طور پہ گئے ہیں. عقیدہ ثابت ہو رہا ہے اور اس میں دلیل کے طور پہ انہوں نے آیت پیش کی اور ہم نے اس دلیل کے اوپر بحث کرتے ہوئے بات کی کہ اس آیت میں آپ کہاں سے یہ ترجمہ یا تفسیر کر رہے ہیں کہ امتی نبی بنا دے گا, امتی نبی بن گیا, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بات آپ کے عقیدہ کے اوپر تو ہو رہی ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ پہلے بتانا ہے آج لوگوں کو, کیونکہ بحث وہاں سے آپ نے کہا کہ آپ بحث کو سلجھانے کے لیے آئے ہیں. سلجھانا لوگوں کے لیے تب ہوگا جب آپ پہلے بتائیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے کہ غیر حقیقی نبوت یا امتی نبوت یا ذلی بروزی نبوت نام سے ایک نئی نبوت جاری ہوئی ہے, اس کے اجرا کے اوپر آپ کا ساتھی دلیلیں دے رہا ہے. جو پہلے سے دلیل دی تھی وہ آپ نے اس کو ثابت نہیں کیا. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل اور ہے تو وہ لے کے آئیں, اور اگر آپ یہ کہہ دیں اپنی باری کے اندر کہ آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو پھر آپ کی بات درست ہے, پھر ہم اگلی بات پہ جائیں گے. لہٰذا آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ نہیں ہے تو آپ اور آیت پیش کر دیں. جی جناب, ناظرین یہ دیکھ لیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ایک میرے خیال گھنٹے سے تو میں سن رہا تھا, مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ ایک ہی بات کو لے کے چل رہے تھے. مصوف جو ابھی گفتگو میرے ساتھ کر رہے ہیں, مجھے نام کا نہیں ان کا پتا, اگر بتا دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی, میں ان کو نام سے محمد امتیاز صاحب. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کا مطالبہ لے کر یہ بار بار کہہ رہے تھے میرے بھائی کو کہ جی ہمیں تو آیت کے اندر یہ دکھائیں کہاں لکھا ہوا امتی کا لفظ, دکھائیں غیر حقیقی کا لفظ, اس بات پہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ دعویٰ ہوا ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے. پہلی بات. اگلی بات, میں اسی آیت کی بات کر رہا ہوں جس آیت پہ میرے بھائی نے بات کی ہے, ابھی میں ان کا بھی نام نہیں جانتا, معذرت ان کے ساتھ بھی, کہ انہوں نے یہ کہا کہ 4 انعامات کا ذکر ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, میں ابھی بھی اسی آیت پہ بات کر رہا ہوں, لیکن آپ اب اس آیت پر بات کرنے کی بجائے بات کو الجھا کر لوگوں کو اپنے اس غلط عقیدے کی ایسی ڈیفینیشن پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اس عقیدے کو درست رکھیں اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کو آیت کو ڈھال کر لوگوں کو سامنے پیش کریں, تو جو بہت ہی افسوسناک ہے. اب میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو میرے بھائی نے کہا کہ اس آیت میں 4 انعامات کا ذکر ہے, آپ ایک کے تو انکاری ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صالح اور نیک اور صدیق اور شہید کے جو انعامات ہیں اس کا بھی انکار کرتے ہیں, یا ابھی بھی آپ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہماری امت میں مل رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں, پھر آگے بات ہوگی, تاکہ بات اسی آیت کو کھول کے کریں گے. یہ اسی سوال کا آپ جواب دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور ہماری بات جو ہے وہ کن معنوں میں اس آیت میں پوری ہوتی ہے. اس آیت کا جواب دیں گے تو ساری بات کھل جائے گی. آپ یہ 3 انعامات کا آپ بتا دیں کہ آپ باقی کے 3 انعامات مانتے ہیں یا وہ بھی نہیں مانتے کہ وہ ملیں گے. اب سن لیں ذرا ہمارا جواب بھی. اچھا, ایک تو نا پتا کیا, جو کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کا اقرار کر لیا, فلانی چیز کیسے کر دیا. دیکھیں الحمدللہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں نا, آپ ان کو دیکھنے دیا کریں, کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ اسے کہتے ہیں ٹیکٹکس, سیمینٹکس, کے لفظ پھینکنا درمیان کے اندر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا علمی گفتگو کریں اور اپنی بات رکھیں, میری بات کا جواب دیں. کس چیز کا میں نے اقرار کیا, کس کا انکار کیا, یہ آپ چھوڑ دیں سامعین کے اوپر. یہ میرا ایک کامنٹ تھا آپ کے وہ اقرار کے لفظ کے اوپر. اگر آپ نے اقرار کے اوپر ہی بات کریں تو ہماری تو بات بڑی واضح ہے. ہم آپ کو کتنی بار یہ بات بتائیں کہ قرآن کریم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے غیر حقیقی نبوت کے ساتھ. آیتیں لانے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. ہمارا تو یہ موقف ہے. اچھا, اب چونکہ بات ہو رہی ہے آپ کے موقف کے اوپر, آپ نے کہا جی کہ آپ نے بات کو اصولی سسٹمیٹک انداز میں لے کے چلنا ہے. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے جب سے آپ آئے ہیں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور ہر دفعہ ساتھ میں یہ بات ایڈ کرتا ہوں
کہ پہلے سوال کا بتا دیں ہاں نہ جو بھی آپ، اس کے بعد آگے دلیل دینی شروع کر دیں. سوال آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کا یہ کیونکہ یہی تو بات آپ کے دوست سے ہماری ہو رہی ہے، ہم اسی بات کو آگے چلا رہے ہیں. آپ لوگوں کا کیا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئی نبوت جس کو آپ کی اصطلاح میں غیر حقیقی امتی بروزی ذلی کہا جاتا ہے اس کا اجرا ہوا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب تک آپ اپنا عقیدہ کسی کو نہیں بتائیں گے تو آگے ہم کیا بات، اس کے بعد آپ نبوت کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کسی نئی نبوت کا ہمارا جو ہے وہ عقیدہ نہیں ہے. اب یہ بھی آپ کا اعتراض ختم ہوا، میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ تین انعامات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یعنی آج آپ نے یہ اعلان کیا ہے لائیو سٹریم کے اندر کہ آپ اگر کوئی بندہ یہ چلے، اب تو کہنا آپ نے اعلان کر دیا نا، اب ہم اس اعلان کو سمجھنا بھی چاہیں گے. اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اس امت کے اندر امتی غیر حقیقی ذلی بروزی نبوت جاری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی ہے، آپ کی ذات اقدس تک تو کوئی تھا نہیں لیکن آپ کے بعد یہ چیز جاری ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ یا جماعت یہ عقیدہ رکھے وہ اس کے بارے میں پھر کیا موقف ہے آپ کا؟ جناب محترم امتیاز صاحب، آپ سوال پہ سوال کرتے چلے جا رہے ہیں. میں نے آپ کے پہلے سوال کو رد کیا. آپ نے دیکھیں نا، آپ نے غلط بیانی سے کام لے لیا نا. ہولڈ کریں سر، ہولڈ کریں، بات میں کاٹا نہ کریں، بات میں کاٹا تسلسل نہ کاٹا کریں، میں آپ تسلسل کو نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے، عرض یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے ایک ضد پکڑی ہوئی تھی کہ ہمیں امتی اور غیر حقیقی کا لفظ دکھائیں، اس کو میں نے ثابت کیا کہ آپ وہ ایک اپنی طرف سے ایک بات بنا کر ایک اپنے غلط موقف سے بھاگنے کا ایک راہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کو میں نے غلط یہاں پہ ثابت کیا الحمدللہ. پھر آپ نے میں نے جو دوسرا میں نے اس کے اگینسٹ جب میں نے یہ اس کو رد کیا تو میرا حق بنتا تھا میں کیا آپ کے اوپر سوال کرتا. میں نے سوال رکھا کہ کیا آپ باقی کے تین انعامات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور اس کے زیر بحث میں نے یہ بھی بیان کیا کہ اسی کے اندر ایسی بات ہے کہ وہ ساری کی ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی جس کو آپ مروڑ تروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن آپ اس انعامات کی جواب کا سوال کا جواب دینے کی بجائے میرے اوپر جب آپ نے کہا کہ نئی نبوت کا، ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی نئی نبوت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جاری ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن بتاتا ہے ہم اس کے مطابق دعویٰ کرتے ہیں اور اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں اور وہی ہمارا ایمان ہوتا ہے. اب آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ حق کھو چکے ہیں سوال کا، کیونکہ میں آپ کے 3 سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. اب آپ نے میری بات سن لیں، آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ بتائیں کہ تین انعامات کے آپ انکاری ہیں یا آپ مانتے ہیں اس کو؟ بالکل بتاتے ہیں آپ کو، بالکل بتاتے ہیں. اچھا کامران بھائی، کیونکہ نا اصل میں پھر پتہ نہیں چلتا کہ بات کا وہی جو ہے نا، اب میں ٹائمر لگانے لگا ہوں 1 منٹ کا. ٹھیک ہے، جیسے ہی 1 منٹ ہو جائے گا میں انٹرپٹ کر دیا کروں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. 1 منٹ رکھنا ہے یا 2 منٹ رکھنے ہیں؟ 1 منٹ کافی ہے، 1 منٹ کافی ہے. چلے جی امتیاز بھائی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں جناب، ابھی نا جب بھی گفتگو ہوتی ہے اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ فلانے کا حق ایسے ہو گیا فلانا، اور میں نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی ہے کہ نہ صرف علمی گفتگو کریں، آپ نے فلاں چیز ثابت کر دی، فلانے کا اقرار ہو گیا، فلانے کا انکار ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات نہ آپ بار بار کریں، اس کا فائدہ نہیں ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کا کسی نئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ذلی بروزی امتی غیر حقیقی نبوت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آپ سے پہلے بھی موجود تھی. اب آپ نے اپنی باری میں مجھے بتانا ہے، کسی ایک نبی کا نام بتانا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سا ایک بھی نبی تھا جو امتی یا غیر حقیقی نبی تھا. اور اگر وہ آپ نام نہ بتا سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سچویشن میں سے نکلنے کے لیے ایک چیز کو، اب میں آپ پہ جھوٹ کا لفظ نہیں بولوں گا. ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی بتائیں. جی جزاک اللہ. میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے 3 سوال کیے، میں نے صرف 2 سوال رکھے تھے. ٹھیک ہے، اس کا ایک کا آپ نے جواب دیا جو کہ ثبوت تھا اس بات کا کہ آپ نے اقرار کیا کہ میں اس جو بحث کر رہا تھا وہ کسی کی طرف سے مطالبہ ہے، دعویٰ ہے ہی نہیں تھا، فضول بحث میں کر رہا تھا، یہ آپ نے اقرار کر لیا. اگلی بات، اگلا جو میرا سوال تھا، اصولاً ایک ہی سوال بنتا ہے، وہ ایک ہی سوال میں نے کیا تھا جس کے بدلے میں اس کے بعد آپ 3 سوال کر چکے اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں. لیکن آپ کے اندر ایک ایمانی جرت پیدا ہونی چاہیے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں جس سے مسئلے کا حل نکل رہا ہے.
میں آپ سے پھر وہی مطالبہ کرتا ہوں اپنے اس ٹائم میں کہ مجھے اس سوال کا جواب دیں، کیا آپ 3 انعامات کے انکاری ہیں یا اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جاری ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں گے تب آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، ورنہ میں 3 آپ سے سوالوں کا جواب دے کر ایک سوال کر رہا ہوں۔ ہو گیا بھائی صاحب، سوال کا جواب ہے صاحب، بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں۔ اگر آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، آپ صاف طور پہ کہیں کہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ جن پہ ہمیں اعتراض ہے سورہ نساء کی آیت کے ترجمے میں، اس کو وہ واپس لے لیں گے۔ میں نے کہا ہمیں اعتراض ہے کہ امتی نبی بنا دے گا، اس کو آپ واپس لے لیں۔ انہوں نے واپس لے لیے تو ان کا دعوے کے اوپر یہ دلیل ختم ہو چکی ہے، اس لیے اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کو آپ غلط مت نہ کریں۔ دوسری بات، آپ نے کہا جی کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں نے آپ کے سوال کو ایڈمٹ کیا ہے۔ آپ نے پہلا اور دوسرا 2 باتیں چل رہی تھی نا۔ پہلی بات چل رہی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نئی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد ایک نبوت کا سلسلہ جاری ہوا جس کو آپ ذلی، بروزی یا امتی یا غیر حقیقی کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے۔ اگر پرانی ہے تو آپ سے میرا کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں ہے، آپ نے اپنی باری میں صرف میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ پرانی ہے، نئی نہیں ہے؟ اگر یہ پرانی ہے تو آپ اس نبی کا نام بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سے وہ نبی تھے کہ جو غیر حقیقی، امتی یا ذلی یا بروزی تھے؟ کیونکہ آپ کا یہ کہنا ہو گیا۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ پرانی نبوت ہے۔ میں نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ پرانی نبوت ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید جس کی اجازت دیتا ہے ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں اور اسی کو اپنا ایمان بناتے ہیں، اور کوئی ایسی نبوت ہم جاری نہیں کرتے جو محمدی شریعت اور جو نئی شریعت جو آپ نے کہی کہ نئی نبوت ایجاد کر دی ہے، ہم نے کوئی نئی نبوت ایجاد نہیں کی جس کی قرآن مجید اجازت ہے۔ یہ میں نے الفاظ کہے ہیں، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرے کہ آپ نے کہا کہ پرانی نبوت جاری ہے۔ یہ سوال بھی آپ کا رد ہو گیا۔ آپ نے فضول ایک سوال کیا مجھ سے، 3 سوال آپ کے ہو گئے، اب چوتھا سوال آپ نے کر دیا، میں نے اس کو بھی رد کر دیا۔ میرے سوال کا جواب ابھی تک پینڈنگ ہے اور آپ ابھی تک یہ جرت نہیں کر پا رہے کہ یہ 3 انعامات کا یا تو آپ انکار کریں یا اقرار کریں، پھر آگے بات ہوگی۔ اب اور سوال نہ لے کے آئیے گا، جرت کیجئے گا اس سوال کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب آپ کو مل جائے۔ بھائی آپ کی باری ہے۔ اچھا جی، ایک چھوٹی سی بات کا موقع دیجیے گا بیچ میں۔ دیکھیں مبارک صاحب آپ کو 2-3 دفعہ امتیاز بھائی نے منع کیا کہ اس طرح کے آپ جرت کریں، آپ توڑ مروڑ یا ایسے الزام جواب کوئی ابھی تک ہماری سائڈ سے نہیں آیا، تو آپ تھوڑا پرہیز کریں اس بات سے۔ شکریہ جی۔ جی امتیاز شروع ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا صرف سامعین کے سمجھا دو کہ سب لوگ بات کو سن لیں، سب کے سمجھانے کے لیے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اگر تو جس نبوت کو قادیانی جماعت نے شروع کیا، اب نہ تو وہ نئی ہے نہ وہ پرانی ہے، ہمیں بتا دیں پھر وہ کون سی ہے؟ ہمیں تو کوئی بات ہمیں سمجھائیں نا پھر آپ۔ اچھا اس کے بعد اگر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تک کسی نبی کے اندر موجود تھی، قرآن میں موجود ہے، نبی کا نام بتائیں۔ آپ کا صرف یہ دیکھیں نا، یہ کہنا ہے میں نے فلانے سوال کو رد کر دیا۔ ہم آپ کو سوال کا جواب دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، سوال کو رد کرنا اس کا جواب نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی باری میں بتانا ہے، اور آپ بار بار کہتے ہیں میں نے آپ سے فلاں، آپ کے دوسرے سوال کو میں نے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ ایک علمی گفتگو کے اندر جب سوال ایڈمٹ کر لے تو اس کا جواب اگلے بندے کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن آپ اور ہم دونوں ایک ترتیب میں چل رہے ہیں، 2 سوال ڈسکس ہو رہے ہیں، پہلے پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ اگر یہ نبوت نہ پرانی ہے نہ نئی ہے پھر یہ کون سی ہے، اور اس نبی کا نام آپ نے لینا ہے مرزا غلام قادیانی کے علاوہ جو امتی اور غیر حقیقی نبی تھے۔ جی بھائی شکریہ، مہربانی آپ کی کہ آپ نے پھر وہی بات کی۔ اب آپ نے 5واں سوال جڑ دیا، لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے۔ میں اپنا ٹائم چھوڑتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یا تو ان باقی 3 انعامات کے انکار کر دیں، یا یہ ماننے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کی تابعداری میں، ان کی اطاعت کرنے میں نبوت سمیت 4 انعامات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اور جب آپ یہ مانیں گے کہ یہ 3 انعامات ان کی اتباع میں جاری ہیں، تو اور چوتھا بھی آپ جو جس کا انکار کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی ماننا آپ کو پڑے گا۔ اور جب آپ اس کو مانیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس مطالب کے حساب سے اور جس لحاظ سے ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، وہ وہی ہے جو اطاعت کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ اس بات کا جواب دیں میرے سوال کا کہ کیا آپ باقی کے 3 انعامات کو مانتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں؟ سوال 5واں یا 6واں مت کیجئے گا کیونکہ آپ اتنے سوال کر چکے، میں نے سب کا جواب دیا۔ اب میرے سوال کا جواب جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کا جواب دیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اب نا
اپنا وقت نہ ضائع کریں دوبارہ وہ بات کر کے جی سوال کا جواب دیں. جب سوال کو ایڈمٹ کر لیا سوال کا جواب آپ کو آج ہی دے کے بھیجیں گے, لیکن پہلے جو بات ہو رہی ہے اس کو مکمل کریں گے. میں نے اپنی باری میں نہ کوئی نئی بات کرنی ہے نہ کچھ اور. آپ نے جو نبوت امتی ذلی بروزی یا غیر حقیقی ہے آپ سامعین کے لیے واضح کریں کہ وہ نئی ہے پرانی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نئی ہے تب بھی سمجھائیں, اگر آپ کہتے ہیں پرانی ہے تب کسی نبی کا نام پیش کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ نئی ہے نہ پرانی ہے قرآن میں سے ہے, پھر قرآن میں سے کسی امتی نبی کا نام پیش کریں. تو اگر آپ نہ قرآن میں سے کسی امتی نبی کا نام پیش کریں نہ لوگوں پہ یہ واضح کریں کہ یہ نبوت نئی ہے پرانی ہے, تو لوگوں کو بات سمجھ کیسے آئے گی؟ آپ نے دوبارہ جب آنا ہے تو آپ نے بے فکر ہو کے رہنا ہے. آپ نے جو باقی 3 درجات کا سوال کیا ہے نا, مسلمان کی زبان کافی ہوتی ہے. اگر رات کے 4 بھی ہمارے پاس اس ٹائم رات کے 12 ہمارے پاس آلریڈی بج چکے ہیں, اگر رات کے 3 بھی بج گئے نا میں آپ کو اس سوال کا جواب دے کے انشاءاللہ بھیجوں گا. لیکن پہلے آپ پہلی بات پہ رہیں. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. یہ دوست دیکھ لیں سارے یہاں سے 65 لوگ سن رہے ہیں. میں نے ان موصوف کا امتیاز صاحب کے 4 سوالوں کے جواب دیے ان بٹوین کے ہم جب سے گفتگو کر رہے ہیں, اور 4 سوالوں کے بعد میرا وہ سوال جو پہلا تھا ایک ہی اکلوتا سوال, فقط ایک سوال, وہ ابھی تک وہیں پہ پڑا ہوا ہے. اور موصوف یہ دعویٰ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہم دے کے بھیجیں گے جواب. بھائی دے کے کب بھیجیں گے؟ ہم 1 سال کے لیے یہاں کانٹریکٹ پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے 1 سال بعد دے دینا. نہیں, آپ نے 4 سوال میرے سے کیے, میں نے 4 سوالوں کے جواب دیے. اب آپ 5واں سوال جڑ گئے ہیں. اب مجھے صرف ایک سوال کا فقط ایک سوال کا سوال ہے بھیا, ایک سوال کا جواب دیں. آپ کا سارے سوالوں کا جواب اس میں نہ آیا تو میں اس بات کا جرمدار ہوں گا. آپ ایک سوال کا جواب دیں, انشاءاللہ تعالی آپ کی تشفی بھی ہوگی, آپ کی تسلی بھی ہوگی کہ ہاں بات ٹھیک ہوگی. جی امتیاز بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میرے خیال میں مجھے دوبارہ پھر اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سوال کا آپ کو جواب دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں نا, اب مجھے ٹک ٹاک کی دنیا کا انتظام نہیں پتا. ہمارا بھائی انداز ہے ایک بات کرنے کا, ایک بات جو شروع ہوئی ہے نا وہ کسی منطقی نتیجے تک پہنچے گی تو اگلی بات پہ جائیں گے. میں نے کوئی نہ نئی بات کرنی ہے, آپ مجھے بتا دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں تو آپ وہی جواب دوبارہ بتا دیں. یہ جو نبوت امتی ہے غیر حقیقی ذلی بروزی والی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھی؟ اگر تو موجود تھی تو تب بھی بتا دیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود نہیں تھی تب بھی بتا دیں. اگر قرآن میں موجود ہے کسی نبی کا نام بتا دیں. آپ ایک ایسی چیز کے اوپر ساری چیز کو کھڑا کر رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں قرآن میں امتی نبوت کا وجود ہے تو ہمیں ایک امتی نبی کا نام قرآن سے بتائیں, ورنہ آپ قرآن کے اوپر کیسے اتنی بڑی تہمت لگا سکتے ہیں؟ ہم آپ کو اس کا بالکل پرمیشن نہیں دیں گے. تو آپ کے سوال کا جواب ملے گا, لیکن پہلے یہ بات کلیئر ہوگی آج. جی ٹائم ختم ہو گیا. جی جزاک اللہ. یہ بات یہ ہے کہ یہ اب پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے, اور ایک چھوٹا سمپل سا سوال ہے جس کے اندر ان کو پتا ہے کہ ان کے سارے سوالوں کے جوابات موجود ہیں, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ جواب دیتے ہیں تو سارا کچا چٹا کھل جائے گا جو ابھی تک تھا وہ سب کچھ. ان کو یہ پتا ہے فلاں ہے. اب علمی بات کریں, آپ کو پہلے بھی منع کیا گیا تھا, پھر وہی کام کر رہے ہیں. اگر آپ سے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں, میں نے تو گالی نکالی ہے, میں نے کوئی تصدیق کی ہے, میں نے کوئی گالی نکالی ہے. آپ سے کیوں نہ دو بھائی, الزامی جواب دینا حق ہے میرا. ان کو یہ ہے, ان کو میرا حق ہے بھائی, رولا پانا جے تے الگ گل جے. میں کوئی غلط گالی کی تھی نہ, میں نے کوئی ظلم کیا ہے, لیکن الزامات نہ لگائیں. میں نے ظلم نہیں کیا, نہ میں نے کوئی غلط بات کی, نہ میں نے کوئی توہین کی ہے کسی کی. سمجھ آئی؟ میری بات سنو, آپ پرسنل نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا, تو آپ بھی تو تب کے پونگی ہی مار رہے ہیں. آپ نے کون سا جواب دے دیا؟ ہیلو, بہت اچھا لفظ استعمال کیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں نہ ہو رہا, آپ اپنی اس طرح کا لفظ میں نے نہیں ابھی تک استعمال کیا. ٹھیک ہے. آپ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ لفظ نہیں اچھا, بڑا اچھا لگا ہے, بونیاں مار رہے ہیں. مولا بس بھائی دیکھیں, میں اس لفظ کے اوپر نا, میں ذاتی حیثیت میں کامران بھائی کے لفظ پہ آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. آپ اپنی بات مکمل کریں. چلیں, آپ کے 28 ہوئے تھے, ادھر سے شروع کریں دوبارہ. نہیں کیونکہ مجھے انٹرپٹ کیا گیا, میں دوبارہ بات شروع کروں گا, میرا 1 منٹ ہو جائے گا پورا منٹ دیتے ہیں شروع. یہ کوئی انصاف نہیں ہے نا. شروع کریں, ٹھیک ہے, عرض کر رہا ہوں. شروع کریں. سر امتیاز صاحب, اگر تو آپ واقعتاً مخلص ہیں, اگر آپ واقعتاً ایک ایسی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے جو نیچے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ حاصل ہو اور واقعتاً انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو, تو پھر آپ نے چونکہ 4 سوال کیے, میں نے ان کا جواب دیا. پھر اصولی طور پر آپ کو انصاف کا ترازو پکڑتے ہوئے اب میرے ایک سوال کا جو شروع سے میں نے کیا تھا اس کا جواب دیں تاکہ گفتگو آگے ہو. ورنہ اگر آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو صاف بیان کر دیں کہ میں نہیں کرنا چاہتا. میرا سوال یہ ہے شروع سے
کہ क्या आप बाकी के 3 इनामात को मानते हैं या नहीं मानते, उसका इनकार करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में वो जारी हैं या नहीं है। इसका छोटे से सवाल का जवाब दे ताकि गुफ्तगू आगे जारी रहे। जी आप बात करें। जी शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैं आपको ना जो भी आपका नाम, असल में ज़रा आपका नाम तो कुछ और होगा मौला, बस मुझे लगता है आपका नाम हो। खैर मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब देने का जब आपसे वादा कर लिया तो फिर उस बात को दोहराने का फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारी इस ब्रॉड के ऊपर आप, चूँकि ये ब्रॉड शुरू भी नहीं हुई, हमारा बस ये अंदाज रहेगा कि बात तरतीब से चलेगी। उसके ऊपर आप मुझ पर जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, जो मेरा इखलास कम है, जो भी, वो आपकी मर्जी है, उस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। आपने कहा जी कि 4 सवालों के जवाब दे दिए। मैंने आपसे 4 सवाल कौन से किए? मैं आपसे एक ही बात शुरू से मुतालबा कर रहा हूँ कि अपना अकीदा बताएं है कि नहीं है। आपने उस पर जो जवाब दिया, वो जवाब चूंकि आपने नहीं दुरुस्त दिया था, मैंने आपसे कहा कि भाई आप बताएं कि ये नबूवत आप सल्लम से पहले वाली है या आपके बाद आई है। अगर कुरान में है तो किसी नबी का नाम लें। अब एक सवाल को मैं जब बार बार दोहरा रहा हूँ, उसको मुख्तलिफ अल्फाज से बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझ के जवाब दे सके। उसको ये नाम देना कि जी 4 सवालों के जवाब, पहले आप मेरा सवाल रद्द कर देते थे, रद्द करने का फायदा भाई नहीं है, आप जवाब दें। और ये बात ना दोबारा बार बार करें जी कि मेरे सवाल, आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा लेकिन तरतीब से मिलेगा भाई। जी टाइम खत्म हो गया। जी नहीं इम्तियाज साहब, बहुत माजरत के साथ मैं आपके सवालों के जवाब दे चुका हूं। अगर आप गुफ्तगू नहीं करना चाहते, आप साफ तौर पर कहेंगे आप मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। और अगर आप जवाब देते हैं तो फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू होगी। पहले मैंने आपके सवालों का जवाब दिया, अब मेरा हक बनता है कि मैं अपने सवाल का मुतालबा करूं कि इसका जवाब दें। उसके बाद बात होगी। आप मेरा सवाल का जवाब, मैं आखिरी दफा आपसे पूछ रहा हूं कि आप मेरी सवाल का जवाब देते हैं या नहीं देते। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बाकी के 3 इनामात, सदीक, साले और शहीद का जो 3 इनामात हैं, वो जारी हैं या बद हैं वो भी? इसका आप जवाब दें, वरना ये गुफ्तगू अब इसके अलावा और कोई हाल नहीं कि इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि आप इसका जवाब दे पा ही नहीं रहे। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी शुक्रिया जनाब। अच्छा देखें आप ना, अब मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। आपने कहा जी कि जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसका आप जवाब दे चुके हैं। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ, जो आपने जवाब मुझे ऑलरेडी दे दिया है ना, आप वही जवाब दोबारा बता दें। अब सवाल क्या है कि जो ज़िल्ली बुरूजी गैर हकीकी नबूवत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शुरू हुई है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद थी? और अगर आप कहते हैं कि पहले से मौजूद थी तो कुरान में से एक उम्मती नबी का नाम बता दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं आपके बाद शुरू हुई है, फिर कुरान की आयत पेश कर दें ताकि पता चले। और कुरान की आयत पेश करने वाला मसला तो हमारा आ ही नहीं पा रहा। और अगर आप कहते हैं आपने जवाब दे दिया है, ठीक है, आप कुछ भी ना कहें, आपने जो ऑलरेडी जवाब दिया है ना, वो जवाब दोबारा सामीन को बता दें कि क्या ये नबूवत आपसे पहले थी कि आपके बाद थी। अगर पहले थी तो नबी का नाम बताएं, अगर बाद थी तो आयत बताएं। अगर जवाब दिया, जो जवाब आप दे चुके हैं ना, वही दोबारा आप जवाब दे दें हमें। शुक्रिया जी। टाइम खत्म हो गया जी भाई। मोहतरम इम्तियाज साहब, आपने सवाल किया था कि हकीकी और गैर हकीकी लफ्ज जो है वो कुरान मजीद में दिखाएं। मैंने उसका जवाब दिया। फिर आपने सवाल किया कि ये नई नबूवत आपने कहां से जारी कर दी, मैंने उसका जवाब दिया। फिर आपने सवाल किया कि कुरान मजीद में से साबित करें कि जो उम्मती और गैर शरी नबी है वो किस तरह, उसका एक इस तरह का सवाल किया। अल्फाज के साथ मुझे याद नहीं है, मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। अब आपने 5वां या 6ठा सवाल ये कर रहे हैं उसको, जब आपको ये, हाँ, फिर आपने कहा कि नई नबूवत आपने जारी कर दी है, मैंने फिर उसका जवाब दिया, ठीक है। फिर आपने ये 5वां सवाल कर दिया है कि आप मुझे बताएं कि पहले भी ऐसा नबी था या नहीं था। ओ भाई, मैं उस वक्त का एक सवाल लेके बैठा हूं। अल्लाह दा ना जे एक सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह दा ना जे एक सवाल का जवाब दे दो बस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत विच उनकी उम्मत में ये 3 इनामात हैं या बंद हो चुके हैं, साले, सदीक और शहीद? जी इम्तियाज भाई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सिर्फ एक ही बात आपने कहा जी कि आप फलानी चीज का जवाब दे चुके हैं, आप फलानी चीज का। भाई मैं आपसे मुतालबा अपनी बारी में ये किया था कि वो जवाब जो आपके बकौल आप दे चुके हैं वो जवाब दोबारा दोहरा दें। अच्छा, आपने कहा जी कि आपने कहा कि लफ्ज दिखाओ, हमने आपको वजाहत कर दी थी कि आपके साथी ने अकीदा बयान किया, अकीदे के ऊपर वो आयत लेके आए, आयत में वो कुछ साबित नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी बात वापस दे दी, बात खत्म हो गई। तो आप ये जो एक तासुर देना चाहते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। आपने जो जवाब दिया है ना, वो आप कहते मैंने जवाब दे दिया, वो जवाब क्या था? सवाल सुन ले दोबारा ताकि जवाब आप दे सके। जो आपने जवाब पहले दिया वही दोबारा दे देना। सवाल क्या था कि ये जो नबूवत है, अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जारी से पहले मौजूद थी तो एक नबी का नाम बताएं, कुरान से किसी का बताएं। और अगर आपके बाद जारी हुई है तो फिर हम आयतों पे आ जाएंगे। आपके साथी ने चूंकि कहा था कि बाद में जारी हुई है, उसने फिर आज जब पेश करनी शुरू की, ये जो मैंने कहना कि बाद में जारी हुई है, ये मैं उसके अल्फाज नहीं बयान कर रहा, मैं मफहूम बात का बयान कर रहा हूं। तो अगर तो ये बाद में है, चलिए
जी जज़ाकल्लाह। मोहतरम जो मॉडरेटर हैं यहाँ पे अभी जो टाइम मैनेज कर रहे हैं, मेरी ये आखिरी टर्न है, इसके बाद मैं बिजी हूँ, मसरूफ हो जाऊंगा। मैं इसका जवाब एक तफसीलन अपनी सुनने वालों के लिए देना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा दीजिएगा। अर्ज ये है कि जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि जब मय्यतिल्लाह और रसूल, तो इसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि जो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, जो अलिफ लाम का जो मर्जा है, तो वहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं कि जो इनकी इताअत करेंगे। तो उनके लिए क्या रखा है? वो 4 इनामात जिनका आगे जिक्र है। सबसे ऊपर मिनन नबीयीना, नबियों में से होंगे। ये जो कहते हैं ना कि माँ का तर्जमा जो है वो मायत है या उनके साथ होंगे, खुदा ताला ने मिन का लफ्ज तर्जमा जो है वहां खुद कर दिया, मिनन नबीयीना, कि वो नबियों में से होंगे। सबसे पहला इनाम है नबियों का कि वो नबियों में से होंगे। तो जब हम कहते हैं कि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में वो जो अताअत मुकम्मल अताअत करेंगे, तो खुदा ताला इस इनाम के तौर पर नबूवत का इनाम भी उनको अता करेगा। तो वहां पे हम इसको उम्मती का लफ्ज देते हैं, जो हम देते हैं ना। ये हम दावा करते हैं कि कुरान में लफ्ज लिखा है उम्मती, ना हम ये दावा करते हैं कि हकीकी का लफ्ज कुरान में लिखा है। और ये जो उम्मती लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो इस गरज से करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से उनकी अताअत करने वाला, उनका एक ऐसा उम्मती जो मुकम्मल अताअत करने वाला होगा, अल्लाह ताला उसको इन नबूवत का इनाम अता करेगा। जैसा कि सदीक का इनाम देता है अल्लाह ताला, जैसा कि शहीद का इनाम देता है अल्लाह ताला, जैसा कि साले का इनाम देता है अल्लाह ताला। तो या आप लोग इन चारों इनामात का मुकम्मल तौर पर इनकार कर दें, क्योंकि एक ही लड़ी में खुदा ताला ने ये चारों इनामात बयान फरमाए हैं। या तो चारों का इनकार कर दें, या फिर मिनन नबीयीना का भी जो है इकरार करें इनके साथ। ये है मेरी आखिरी बात। अब मैं चूंकि मसरूफ हूं, तो जो है वो जिस तरह भी जो भी इनके साथ बात करना चाहते हो